بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسٹر قصہ چینل میں شاہد اکرام کی طرف سے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ویڈیو عید الاضحیٰ اسپیشل ہے۔ اس چینل سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا کریں۔ دور جاہلیت میں لوگوں نے سال میں 2 دن مقرر کر رکھے تھے کھیل کود کے لیے، چنانچہ نبی پاک آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے کھیلنے کودنے کے لیے 2 دن مقرر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان سے بہتر دنوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ سنن نسائی جلد اول حدیث نمبر 1561۔ عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد قربانی سے ہے۔ اس کا مطلب بنتا ہے قربانی کی عید۔ پاک و ہند میں عرف عام میں اسے بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے قربان کر دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈھا ذبح ہو گیا۔ اور اس واقعے کی پوری تفصیل میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کے بارے میں ویڈیو میں دی ہے، ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریق پر چلا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 951۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طریقہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوا ہے اور یہ ان کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم کو ان میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلہ ایک نیکی۔ عرض کیا، اون والے جانور یعنی بھیڑ دمبا کے ذبح پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلہ ایک نیکی ملتی ہے۔ مشکوۃ المصابیح 129 بحوالہ ابن ماجہ و احمد۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بقر عید کی 10 تاریخ کو کوئی بھی نیک کام اللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قیامت کے دن قربانی والا اپنے جانور کے بالوں اور سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، اور یہ چیزیں ثواب عظیم کا ذریعہ بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت پا لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ مشکوۃ المصابیح بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک جانور سے 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ چونکہ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے جانور خوب عمدہ، موٹا تازہ، صحیح سالم، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ حضور اقدس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں، اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان چرا ہوا ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو۔ روایت ترمذی۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی میں کن کن جانوروں سے پرہیز کیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے جانوروں سے پرہیز کرو۔ نمبر 1، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، وہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 3، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 4، ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں مکھ یعنی گودا نہ ہو۔ روایت مالک و ترمذی و ابو داود۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں، جو کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شاگرد ہیں، کہ میں نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ ایک مرتبہ دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ حضور اقدس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بقر عید کے موقع پر مدینہ منورہ میں چلے آئے۔ حضور اقدس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کو حکم فرمایا کہ اپنی قربانیوں کا گوشت صرف 3 دن تک بطور ذخیرہ رکھ سکتے ہو، اور جو بچے اس کو صدقہ کر دو۔ پھر اس کے بعد آئندہ سال عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے لوگ اپنی قربانیوں سے مختلف فوائد حاصل کرتے تھے، ان کی چربی پگھلا کر کام میں لانے کے لیے رکھ لیتے تھے اور ان کی کھالوں کے مشکیزیں بنا لیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا بات ہے جو اب پیدا ہو گئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ بطور ذخیرہ نہ رکھا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ سال میں نے صرف اسی جماعت کی وجہ سے منع کیا تھا جو بقر عید کے موقع پر تمہارے پاس بطور مہمان آ گئی تھی، بس اب کھاؤ اور صدقہ کرو اور آئندہ کام آنے کے لیے ذخیرہ رکھ لو۔ ابو داود شریف صفحہ 388۔ تو ناظرین، آپ کے لیے عید الاضحیٰ کے حوالے سے اہم احادیث پاک بیان کی گئی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی قربانی قبول فرمائے۔ آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔